ایک پرانے زمانے میں جو ظلم و ستم اور جبر سے بھرا ہوا تھا، ایک ظالم شخص حکمران تھا جس کا نام فرعون تھا، جو خود کو خدا کہتا تھا، اور اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے بڑے محل میں اسے سجدہ کریں جہاں زیورات، سونا اور قیمتی پتھر تھے۔ وہ خادموں اور محافظوں کی ایک فوج کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اس ہنگامہ خیزی کے درمیان ایک دل تھا جو اللہ پر ایمان رکھتا تھا۔ وہ اپنے ایمان کو اس ڈر سے چھپاتا تھا کہ کہیں ظالم اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ فرعون کی کنگھی کرنے والی تھی، فرعون کی ایک سادہ سی عورت جس کا کام فرعون کی بیٹی کے بالوں کو سنوارنا تھا، لیکن اس کے سینے میں ایسا ایمان تھا جسے پہاڑ بھی نہیں ہلا سکتے تھے۔ اور ایک دن وہ شہزادی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے جھکی اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، بسم اللہ۔ شہزادی نے حیرت سے مڑ کر دیکھا، اللہ، میرا رب وہ اللہ ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ شہزادی نے فوراً جا کر اس کے بارے میں بتایا۔ فرعون سخت غصے میں آیا اور فوراً کنگھی کرنے والی عورت کو بلانے کا حکم دیا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور وہ غصے سے گرجتا رہا، تمہارا رب کون ہے؟ اس نے ثابت قدم نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میرا رب وہ اللہ ہے۔ حاضرین نے اس کی بہادری پر تعجب کیا۔ پھر فرعون نے غصے میں آ کر ہر قسم کے عذاب کا حکم دیا۔ اس نے ایک بڑا تانبے کا برتن منگوانے کا حکم دیا، اسے تیل سے بھروا دیا گیا اور اس پر آگ روشن کر دی گئی، یہاں تک کہ تیل ابلنے لگا اور اس میں سے گھنے بھاپ اٹھنے لگی۔ وہ اس کے قریب آیا اور کہا، یا تو اپنے رب سے انکار کر دے یا میں تجھے اور تیرے بچوں کو اس میں ڈال دوں گا۔ ماں کا دل کانپ رہا تھا، لیکن اس نے اپنی طاقت اپنے ایمان سے حاصل کی اور کہا، اللہ کی قسم، اگر تو مجھے اور میرے سب بچوں کو بھی مار ڈالے تب بھی میں اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑوں گی۔ تب اس نے حکم دیا، اس کے سپاہیوں نے اس کے سب سے بڑے بیٹے کو پکڑا اور ابلتے ہوئے تیل میں اس کی آنکھوں کے سامنے ڈال دیا۔ بھاپ اٹھی اور جگہ بلبلوں کی آواز سے گونج اٹھی۔ پھر انہوں نے دوسرے بیٹے کو لیا، پھر تیسرے کو۔ اس کا دل غم سے جل رہا تھا، لیکن وہ اپنے دل میں سرگوشی کرتی رہی، اے میرے رب، مجھے ثابت قدم رکھ، یہاں تک کہ اس کے چھوٹے بچے کی باری آئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ڈگمگا گئی، تب اللہ نے اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھایا اور وہ شیر خوار بچہ ایسے الفاظ بولنے لگا جو اس سے پہلے کسی بچے نے نہیں بولے تھے، اے میری ماں، ثابت قدم رکھ کیونکہ تو حق پر ہے۔ اس پر وہ مسکرا دی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس نے کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ پھر انہوں نے اسے اور اس کے شیر خوار بچے کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ اس کی پاک روح آسمان کی طرف پرواز کر گئی جہاں جنت اور ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ اور رات اسرا اور معراج کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اس واقعے کے بیان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ جب وہ اسرا اور معراج کے موقع پر جنت میں ایک انتہائی خوشبودار مہک محسوس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یہ خوشبو فرعون کی کنگھی کرنے والی معشقہ اور اس کے بچوں کی ہے۔ بس اس صابر مومنہ پر سلامتی ہو جس نے حق کے کلمہ کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، ہمیشہ رہنے والی جنت میں اس پر سلامتی ہو۔